وبرکاتہ۔ جی محترم حکیم پیر زادہ شاہ زمان صاحب ڈیفنس کراچی سے، ان کا سوال ہے ادویات میں ڈالنے والی مفردات کی کتاب کو سمجھنے کے لیے صابر ملتانی صاحب یا کسی اور کی کوئی کتاب تصنیف تجویز کریں، جزاک اللہ۔ جی محترم، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے پہلی کتاب ہے علم الادویہ، تحقیقات علم الادویہ۔ اس کتاب کا مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اچھی طرح۔ اس کے بعد دوسری کتاب ہے تحقیقات المجربات صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد تیسری کتاب ہے تحقیقات فارماکوپیا۔ یہ سمجھ کر پڑھنے والی کتاب ہے۔ ہاں، یہ میں وضاحت کر دوں کہ آپ ان کو نصابی کتب سمجھ کر نہ پڑھیں، یہ تحقیقی کتب ہیں۔ نصابی کتب اور طرح کی ہوتی ہیں اور تحقیقی کتب اور طرح کی ہوتی ہیں۔ ان کو یہ سمجھ کر پڑھنا پڑے گا کہ کس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے اور اپنی بات کہاں بتائی گئی ہے۔ اکثر دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں صابر صاحب کی ہیں۔ نہیں بھائی، صابر صاحب کا تحقیقی انداز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلے دوسروں کا بتاتے ہیں کہ دوسروں نے کیا کہا ہے، پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ آئی۔ اس لیے ان کو تحقیقی کتب سمجھ کر پڑھیں، سمجھیں، تو پھر آپ کو مزہ آئے گا کام کرنے کا۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ادویات کا مزاج کیسے نکالنا ہے، اور مفرد دوائی جو آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آئی ہے اس کا مزاج کیسے نکالنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ پھر مرکبات کا مزاج نکالنے کی بھی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ دوسرا جی، نام حکیم حماد اللہ صاحب، الوی دواخانہ گلشن اقبال بلاک 19 کراچی۔ پہلا سوال ہے طب قدیم آیا طب نبوی ہی مراد ہے؟ جی محترم، طب قدیم سے مراد صرف طب نبوی نہیں، طب قدیم سے مراد چینی طب بھی ہے، آیورویدک بھی ہے اور طب یونانی بھی ہے، اور طب نبوی یعنی طب عربی۔ جب مسلمانوں نے تحقیقات کی آیورویدک پر اور طب یونانی پر یا دوسری جو مروجہ طبیں تھیں، ان کو تحقیقات کر کے ان کے جو اچھے اصول تھے ان کو اپنایا اور اس میں جو خش و خشاک تھے ان کو نکالا، تو اس کو طب عربی کہا گیا۔ مگر عربوں نے طب یونانی کو زیادہ قریب پایا، لیکن انہوں نے نام نہیں بدلا، طب یونانی ہی کا نام دے دیا، مگر اس کو پروان مسلم اطباء نے ہی چڑھایا۔ اس میں سے خش و خشاک نکالے اور تحقیقات کر کے اصول اور ضابطے کے تحت ان کو کیا، تو اس کو طب عربی کہا جاتا ہے۔ رہا سوال، آگے سوال ہے کہ طب نبوی ایک مستقل ایک طریقہ علاج ہے؟ محترم، جو طریقہ علاج ہوتا ہے نا وہ مستقل ہی ہوتا ہے۔ آگے تحقیقات اور ریسرچ جتنی بھی کرنی ہوتی ہے وہ آگے لوگوں نے کرنی ہوتی ہے، مگر ابو علی سینا کے بعد کسی نے بھی طب میں سرچ نہیں کی۔ پھر آخر میں آ کے صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں سرچ کی اور پہلے حکیم انقلاب کہلوائے، پھر محقق کہلوائے، پھر مجدد کہلائے، پھر طب مفرد ازا کے موجد کہلوائے۔ یہ ایک ارتقائی سفر تھا
جو انہوں نے 30 سال کی تحقیقات دنیا کے سامنے پیش کی. پہلے علم الیقین، پھر عین الیقین، پھر حق الیقین. یعنی پہلے نظریہ پیش کیا، نظریہ پیش کرنے کے بعد اس کو حق الیقین تک پہنچا کر پھر قانون مفرد ازا کہا. جب اس پر مزید سرچ کی گئی تو تجربات و مشاہدات، تحقیق و سرچ کے بعد جب وہ ایک قانون بن گیا پھر اس کو طب مفرد ازا کہا. جو یہ سمجھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر طب نبوی ایک مکمل طریقہ لا جائے تو ان کے حاملین وقت کے علماء دین کو ہی ہونا چاہیے. یہ میں بھی کہتا ہوں. تقریباً میرے خیال میں ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب ہے جو طب کے نام منسوب ہے. کیوں جی حضرت ایسا ہی ہے کہ ہر حدیث کی کتاب میں ایک باب موجود ہے جو طب کے حوالے سے ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث ہیں وہ علماء ہی ہیں. اور پہلے آپ تحقیق کر کے دیکھیں جتنے بھی طبیب تھے وہ علماء ہی تھے. وہ صرف عالم دین ہی نہیں تھے، علم الابدان، علم الادیان کے پورے عالم تھے. وہ صرف طبیب نہیں تھے، ساتھ سرجن بھی تھے. یہ سرجری کی پابندی جو ہم پر لگی ہے، علاج کرنا مشکل ہے. یہ بات یاد رکھیں، علاج کرنا مشکل ہے، سرجری مشکل نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں کہ سرجری بہت مشکل ہے، نہیں بھائی، یہ تو فن ہے، فنکاری ہے. علاج کرنا مشکل ہے. یہ کیا کام ہوا؟ کاٹا اور نکال کے پھینک دیا اور ٹانکے لگا دیے. یہ تو ہمارے نائی بھی کر رہے ہیں. پھوڑے کاٹتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اوپر مرہم لگا کر پٹی کر دیتے ہیں. کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہمارے کسائی ہڈیوں کے ماہر ہیں. جوڑ اتر جائے چڑھا دیتے ہیں، ٹوٹ جائے اس کو جوڑ دیتے ہیں. یہ علماء طب نے نائی کو چھوٹے موٹے آپریشن کرنے کے لیے تیار کر دیا، کسائیوں کو جوڑ چڑھانے کے لیے مقرر کر دیا. آپ بڑے کام کرتے تھے، بڑے آپریشن کرتے تھے کہ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں نہ پڑنا پڑے. تحقیق کر کے دیکھیں، ہمارے علماء وہ صرف دین کے عالم نہیں تھے، وہ علم الابدان کے بھی عالم تھے، سرجن بھی تھے. یہ سرجری کی پابندی انگریز نے لگوائی ہے تمام اطباء پر تاکہ اس کی دار روٹی کا بندوبست ہو سکے. وہ ہمارے علم پر پابندی بھی لگائے اور قبضہ بھی کرے. ورنہ آج بھی طب ایسے خزانوں سے بھری پڑی ہے کہ جس کا رائی کے برابر بھی ان کے پاس نہیں. صرف سمجھنے کی بات ہے. یہ میں سمجھتا ہوں، میں لفظ چھوٹا منہ بڑی بات یہ کہا کرتا ہوں. علماء اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ انہوں نے دین کا ایک حصہ چھوڑ دیا، اور حکماء اسی لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، انہوں نے دین کا علم الابدان کو پکڑ لیا اور دین کو چھوڑ دیا. دونوں آدھے آدھے ہو گئے. تو آدھا کیا کرے گا بھائی؟ علماء کو یہ نہیں پتا ہم نے غذا کیسے کھانی ہے. حکماء کو یہ نہیں پتا ہم نے دین پر عمل کیسے کرنا ہے. یعنی دونوں آدھے آدھے ہو گئے. جو کام علماء کا تھا وہ علماء نے چھوڑ دیا، اب وہ در بدر کے ہو گئے. تنخواہ پہ گزارا ہے، کہیں سے 5,000. یقین مانے اس دور میں میرے پاس علماء، امام، خطیب آتے ہیں 5,000 6,000 7,000 8,000 روپیہ مہینہ تنخواہ لے رہے ہیں.
یہ ضلالت نہیں تو اور کیا ہے؟ بھیک مانگنے والی بات ہے۔ جن لوگوں کو سر پر بٹھانا چاہیے، آج ہم ان کو جوتوں میں بٹھا رہے ہیں، ٹھوکروں میں رکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ دونوں نے اپنا کام مکمل نہیں کیا، آدھے آدھے ہو گئے، سب پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ علماء جن کو کچھ ملتا نہیں ہے، امام جس کو ملتا نہیں ہے 5-7 ہزار 10 ہزار پہ، وہ امامت کروا رہے ہیں، مگر اپنے ہی پیچھے پڑنے والے نمازیوں کی باتیں بھی سنتے ہیں۔ اگر ان کے پاس طب ہوتی، حکمت ہوتی، دانائی ہوتی، تو وہ اپنی روٹی وہاں سے کماتے، کسی کی بات نہ سنتے۔ وہ مفت میں امامت کرواتے کہ خبردار میں دین کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا۔ کسی کی مجال تھی کہ وہ دین کے خلاف کوئی بات کرتا، لیکن ہم کتنا کچھ برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے دین کے خلاف باتیں ہو رہے ہیں، ہمارے نبی کے خلاف باتیں، ہمارے خدا کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے اساتذہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، جن سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ بھئی ہم ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کہتے کیا ہیں پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تو بعد میں گالیاں دیتے ہیں۔ اس لیے علماء کو ہی طبیب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ صلہ رحمی کا بھی انہیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو جو صرف پیسے کی خاطر آئے گا، وہ کسی پر صلہ رحمی کرے گا؟ خدا کا خوف جن میں نہیں ہے، وہ طبیب نہیں ہے، وہ دکاندار ہے۔ اور آگے کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اور طب نبوی اگر مستقل طریقہ لا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کو کیوں کسی اور کے پاس بھیجا کرتے تھے؟ محترم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز اے طبیب نہیں تشریف لائے۔ اگر وہ ایز اے طبیب آتے تو پھر بات اور تھی۔ وہ تو نبی تھے آخر الزمان۔ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد اتنا بڑا تھا کہ وہ روحانی اور جسمانی طبیب تھے۔ روحانی اور جسمانی طبیب تھے۔ انہوں نے کیسے علاج کیا لوگوں کا، ان کے جسموں کو کیسے پاک صاف کیا، کلمہ پڑھایا، بھوکا ننگا رکھا، کیسے غلاموں کو کلمہ پڑھا دیا، وہ بیچارے دھوپ میں تپتی ریت پر پتھروں پر لٹایا گیا، ان کے اوپر پتھر رکھے گئے، ان کے جسموں کی غلاظت صاف ہوئی، پیٹ پر پتھر باندھے گئے، اور جب ان کے جسم صاف ہو گئے، وہ ساری ظلمت کی کثافتیں ان کے جسموں سے خارج ہو گئیں، تو پھر کیا ہوا؟ پھر کہا ہاں اب تلوار اٹھاؤ۔ تلوار اٹھائی، وہ بھوکے ننگے جن کے پاس پورے ہتھیار بھی نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں، پینے کے لیے پانی کم ہے، انہوں نے کیا کیا؟ پھر جنگیں لڑی، سواریاں بھی کم، ہتھیار بھی کم، خوراک بھی کم، کیسر اور کسرا کو بھی فتح کر لیا۔ وہ وقت بھی آیا کہ ایک کھجور 10 آدمی صرف چوس کے جنگ لڑ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ کمزور ہیں، 3 ٹائم ٹھونس کے کھاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کمزور ہیں۔ کیوں؟ مسلمان ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، یعنی 7 حصے کرتا ہے، 7 حصے کھا جاتا ہے، اور مسلمان ایک حصہ کھاتا ہے۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ روحانی اور جسمانی طور پر آپ کو مضبوط کرنے کے لیے نبی آئے تھے،
وہ ایز اے طبیب نہیں آئے تھے، انہوں نے دنیا کا ہر علم آپ کو دیا، وہ انجینئر بھی تھے۔ اگر قرآن کا مطالعہ آپ کریں اور لکھنے والے جو تحقیق و سرچ کرنے والے ہیں ان کی کتابیں دیکھیں، پڑھیں، وہ بحیثیت انجینئر جمادات و نباتات قرآن سے نکال کر کیا کیا آپ کو بتا رہے ہیں، وہ فلکیات کا علم قرآن سے آپ کو بتا رہے ہیں، وہ بادلوں کا علم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک سائنسدان ہونا چاہیے تھا نا، لیکن نہیں، کیا کہا؟ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں جو دے کے جا رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ ساری کائنات آپ کے سامنے سرنگوں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ بس پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے پاس کیوں بھیجتے تھے؟ کیوں؟ وہ اس لیے بھیجتے تھے کہ وہ ماہر فن اس فن سے متعلقہ ہے، نسخہ بھی بتا دیتے تھے کہ اس کو چاہیے کہ یہ کھجوریں اس طرح تمہیں کھلائیں، یہ بھی بتا دیا کہ شہد جا کے پلاؤ، اس کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا فرمان سچا ہے، شہد سے وہ ٹھیک ہو گیا۔ نسخہ بھی بتا دیتے تھے، لیکن کہتے تھے جاؤ اس کے پاس، اس کو بتاؤ، وہ تمہیں اسے چاہیے کہ یہ بنا کے دے۔ کہ اسی لیے کہا جاتا ہے جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ ابہام جو ہیں انہی لوگوں کے پھیلائے ہوئے ہیں۔ کیوں پھیلائے ہوئے ہیں؟ 1800 کے قریب، 1804 کے قریب یہ نعرہ لگا تھا، نیم حکیم خطرہ جان کا، نیم ملا خطرہ ایمان کا۔ کیوں کہ نیم حکیم کیوں کہا گیا، نیم ملا کیوں کہا گیا؟ دین کے عالم اور طب کے عالم بھی وہی ایک ہی لوگ تھے، اور لوگ ان کی بات مانتے تھے، اور لوگوں کو طبیب اور مولوی سے دور کرنے کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا کہ نیم حکیم خطرہ جان کا، نیم ملا خطرہ ایمان کا۔ اور آج ہمارے ہی بھائی جو مسلمان کہلواتے ہیں یہی نعرہ بڑے آرام سے بول دیتے، یہ نہیں دیکھتے یہ کہنے والا کون تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عالم دین ہو یا کوئی بھی حکیم ہو، حکیم اگر دین نہیں سمجھتا تو وہ حکیم نہیں ہے، اور جو عالم حکیم نہیں، طب نہیں سمجھتا، وہ بھی عالم نہیں ہے۔ پہلے 60 علوم تھے، ان 60 علوم کو پڑھ لیتے تھے 15 16 17 سال کی عمر تک لوگ، وہ ایک مکمل سائنسدان ہوتے تھے۔ اس میں علم الادیان، علم طب، سب کچھ موجود تھا، علم فلکیات بھی موجود تھا، منطق، فلسفہ، تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، یہ سارے علوم پڑھائے جاتے تھے۔ مگر آج ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم نقل در نقل سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں سے پہلی کلاس، وہ کیا کہتے ہیں آج کل جو پریپ وغیرہ وغیرہ، یعنی 4 سال تو پہلے ہی ضائع، پھر 10 سال آگے، 14 سال ضائع، 15 سال کے بعد کیا ہے، یہ میٹرک کی سند ہے آپ کی، یہ رسید ہے، آپ نے اتنی فیسیں دی ہیں۔ وہاں سے لے کے میٹرک تک، پھر کالج میں جائیں، پھر یونیورسٹی میں جائیں، دیکھیں سب نقل در نقل ہے۔ پروفیسر ہیں وہ بھی کیا کر رہے ہیں، وہی کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں، اسکول ٹیچر ہے وہی کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ یہ نقل ہے، علم نہیں ہے، نقل در نقل سب کچھ ہو رہا ہے۔ علم وہ تھا جو پڑھ کر انسانیت کی تقدیر بدلا کرتے تھے، انسان کو بدل رہے تھے، انسان کو ارتقائی سفر دے رہے تھے، انسان کی فلاح کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ ایٹم کو جانتے ہوئے بھی ایٹم بم بنا نہیں رہے تھے،
ایٹم کو سمجھتے ہوئے بھی ایٹم کا سینہ چیر کر بھی وہ ایٹم نہیں بنا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ انسان کی تباہی کے لیے ہے، مگر انسانیت کو تباہ کرنے والوں نے ایٹم بم بنا لیا. باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر باتیں ہوتی رہیں گی. کچھ ساتھی دور جانے والے ہیں، راستے کا بھی مسئلہ ہے، موسم کا بھی مسئلہ ہے. تو انشاءاللہ واٹس ایپ آپ کے پاس موجود ہے. کوئی کمی بیشی، کوئی مسئلہ ہو، جہاں کہیں طب میں ابہام ہو، میں انشاءاللہ حاضر ہوں. کوشش کروں گا اپنی طرف سے کہ پوری تسلی کی جائے قانون فطرت طب صابر کے مطابق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.